بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. پارہ 24 سورۃ المومن، رکوع 4 آیت نمبر 28۔ گزشتہ آیتوں میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر تھا، دعوت رسالت، دعوت حق کا، فرعون کو، حامان کو، قارون کو، اور فرعون، حامان، قارون کے طرف سے تکبر، سرکشی، عناد اور بغض کا ذکر تھا۔ اب مذکورہ آیتوں میں ایک طویل مکالمہ ہے فرعون اور آل فرعون کے ایک بزرگ شخص کا، جو آل فرعون ہونے کے باوجود سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر ایمان لایا تھا، مگر مصلحت کے تحت اپنے ایمان کو اس مکالمہ تک چھپا رکھا تھا۔ ائمہ تفسیر حضرت مقاتل، سدی اور حضرت حسن رحمہم اللہ تعالی کا قول ہے کہ یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، اور یہ وہی شخص ہے کہ جس وقت قبطی کے قتل پر موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قصاص کی مشاورت ہو رہی تھی، تو شہر کے کنارے سے اقصی المدینہ سے دوڑ دوڑ کر آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو خبر دے کر مشورہ دیا کہ مصر سے باہر چلے جائے، جس کا ذکر سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى۔ رجل مومن کا نام بعض حضرات نے حبیب بتلایا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ رجل مومن کا نام شمعان تھا۔ امام سہیلی نے اس نام کو اصح قرار دیا ہے، اور امام ثعلبی نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کی ہے کہ اس شخص کا نام حزقیل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیقین چند ہے، ایک حبیب نجار تھا جس کا ذکر سورہ یاسین میں ہے، دوسرا صدیق رجل مؤمن من آل فرعون جس کا ذکر آیت مذکورہ آیت نمبر 28 سورہ مومن میں ہے، اور تیسرا صدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو سب سے افضل ہے۔ قذافی القرطبی۔ یکتم ایمانہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص لوگوں سے اپنے ایمان کو چھپائے، ایمان کا اظہار نہ کرے اور اعتقاد پختہ رکھے، تو یقیناً وہ مومن ہے۔ لیکن نصوص سے یہ ثابت ہے کہ تصدیق بالقلب ایمان کے لیے کافی نہیں ہے جب تک اقرار باللسان نہ کرے۔ البتہ زبان کے اقرار کا اعلان لوگوں کے سامنے ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی ہے کہ اعمال ایمان کا جز بھی نہیں ہے۔ اعمال ایمان میں داخل نہیں، لیکن متممات ایمان ضرور ہے، مکملات ایمان وہ ضرور ہے۔ اور پھر یہ جو رجل مومن تھا من آل فرعون، یہ فرمایا کرتے تھے اور فرعون کو کہا کہ تم ایک دعویٰ دائر کیا، ایک مکالمہ کیا، ایک دلیل کی بنیاد پر فرعون کے ساتھ بات کی کہ بدبخت ہو، تم ایک ایسے شخص کو محض دعوے کی بنیاد پر قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ ربی اللہ، میرا پروردگار اللہ تعالی ہی ہے، اور فقد جاءکم بالبینات، اور وہ تمہارے پاس معجزات لے کر آئے ہیں، تمہیں معجزات دکھلاتا ہے جو دلیل ہے نبوت کی، صداقت کی، حقانیت کی، اور دلیل موجود ہوتے ہوئے صاحب دلیل کی مخالفت کرنا یہ تو انتہائی نازیبا حرکت ہے، اور مخالفت بھی اس حد تک کہ صاحب دلیل کو قتل کیا جائے، یہ تو انتہائی آمرانہ احمقانہ سوچ ہے، یہ تو بدترین حماقت ہے، سفاہت ہے، جہالت ہے اور دلالت ہے۔
ظلم ہے۔ دلیل ہوتا ہے، دلیل کا جواب دلیل سے دیا جاتا ہے، دلیل کا جواب قتل سے نہیں دیا جاتا۔ وَإِن كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كِذْبُهُ، اگر بالفرض والمحال وہ جھوٹا ہی ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود وہ رسوا ہوگا۔ قتل کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی، قتل غارت مت کرو، لہذا قتل کا منصوبہ ترک کر دو، اس کی دلیل کا جواب دو، اس کے معجزات کا جواب دو، ان کے دلائل کا جواب دو۔ وَإِن كَاذِبًا، اگر وہ سچا ہے تو يُصِبْكُمْ بَعْدَ الَّذِي يَعِدُكُمْ، اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سچا ہے تو وہ کچھ پیشن گوئی بھی کر رہا ہے، کچھ زمینی حقائق کے مطابق تمہارے سامنے معجزات بھی رکھتا ہے، تو ایمان نہ لانے کی صورت میں پھر تم پر ایسا عذاب ضرور آئے گا، اس میں تو کچھ تم پر ضرور یہ عذاب پڑے گا۔ تو اس صورت میں پھر بھی اس کا قتل کرنا، اور یہ تو اپنے سر پر اور مصیبت لینا ہے، اور اپنے سر پر مصیبت لینا یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے۔ ایک مضبوط آدمی تھا، رجل مومن، اور بات کرنا بھی جانتا تھا، دلیل بھی جانتا تھا، لاجواب کرنا بھی جانتا تھا، اور عوامل و اسباب کی بنیاد پر مضبوط دلیل کے ساتھ بات کرتا تھا۔ تو فرمایا کہ اسی صورت میں، صورت کذب میں قتل کرنا فضول ہے، اور صورت صدق میں مضر ہے۔ اگر وہ سچا ہے تو پھر تو تمہارے سلطنت تس نس ہو جائے گی، تو پھر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ایسا آمرانہ رویہ کیوں رکھتے ہو؟ اور قاعدہ کلیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو مقصود تک نہیں پہنچاتا جو حد سے گزرنے والا ہو۔ تجاوز مت کرو، اپنے حد میں رہو، اپنے حد سے تجاوز مت کرو، کسی کے حقوق پامال مت کرو، جھوٹ مت بولو۔ اللہ رب العالمین مسرف اور کذاب کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو فرمایا کہ وقال، اور کہا اور بولا، رجل مؤمن، ایک ایماندار شخص نے، من آل فرعون، قوم فرعون سے، یکتم، جو چھپاتا تھا، ایمانہ، اپنا ایمان، اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کرتے ہو ایسے آدمی کو، ان یقول ربی اللہ، کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہی ہے، وقد جاءکم بالبینات، اور تحقیق کے ساتھ لایا ہے تمہارے پاس واضح دلیل، روشن دلیل، معجزات، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اور اگر وہ ہے جھوٹا، فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، تو اسی پر اسی کے جھوٹ کا وبال ہے، كَذِبُهُ، وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْدَ الَّذِي، وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر وہ ہے سچا، يُصِبْكُمْ، تو پہنچے گا تمہیں، بعد الذی، کچھ نہ کچھ، الذی، وہ عذاب، یعدکم، جس کا وہ وعدہ کرتا ہے تم سے، ان اللہ، تحقیق کے ساتھ اللہ رب العالمین، لا یہدی، ہدایت نہیں کرتا، من ہوا مسرف، اس کو جو حد سے بڑھنے والا ہو، کذاب، اور جھوٹا ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کے توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین۔